السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج آپ کے سامنے اس لیے آ رہا ہوں، میں آج یہ ویڈیو اسی لیے اپلوڈ کر رہا ہوں کیونکہ میں آج آپ کے سامنے ایک کمنٹ شیئر کرنا چاہتا ہوں جو ویڈیو حال میں اپلوڈ ہو رہا ہے، وائرل ہو رہا ہے فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ، باقی سوشل میڈیا سائٹس پہ، کہ جس میں ہوپ کلاسز کے ٹیچر احمد زویل سر ایک اسٹوڈنٹ کو مار رہے ہیں۔ وہ اس کو کچھ ایسا کہہ رہے ہیں اس میں کہ آپ نے پرمیشن مانگی، آپ نے پرمیشن مانگی، آپ نے پرمیشن مانگی، اور وہ مار رہے ہیں۔ یہ صحیح بات ہے کہ وہ اس کو تھوڑا زیادہ ہی مار رہے ہیں۔ میں اس کو بلیم کر رہا ہوں کہ نا یہاں پر احمد زویل سر تھوڑا زیادہ ہی کر رہے ہیں، پر میں اس بات کی طرف بھی لوگوں کو دھیان میں لانا چاہتا ہوں کہ اگر ہم اصلاح کو مان رہے ہیں کہ ایک ٹیچر کو اسٹوڈنٹ پہ ہاتھ نہیں اٹھانا ہے، اس کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی ہے، لوگوں کو پہلے لگ رہا ہے کہ وہ اس سے زیادتی کر رہا ہے، پر جب وہ اسے کہہ رہا ہے کہ آپ نے پرمیشن مانگی، آپ نے پرمیشن مانگی، آپ نے پرمیشن مانگی، تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی پرابلم ہے جو اسٹوڈنٹ نے کری ہے، اور ٹیچر آمادہ ہوتا ہے اس کو مارنے کے لیے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہاں، یہ لا ضروری ہے کہ اسٹوڈنٹ کو نہ مارو، پر یہ بھی تو ہونا چاہیے تھا نا کہ اسٹوڈنٹ کیوں نہیں مان رہا ہے ٹیچر کا۔ اگر اسٹوڈنٹ کلاسز بنک کر رہا ہے، اگر اسٹوڈنٹ بنا پرمیشن کے باہر نکل رہا ہے، تو ہم اسٹوڈنٹ کو کیوں نہیں کریں گے بلیم کہ آپ ٹیچر کا کیوں نہیں مان رہے ہو۔ میرا یہ کہنے کا مطلب نہیں ہے کہ احمد سر ٹھیک کر رہا ہے اس ویڈیو میں، وہ تھوڑا زیادتی کر رہا ہے، لیکن ہم ویڈیو کے دوسرے رخ کو بھی دیکھیں کہ اسٹوڈنٹ اگر نہیں مان رہا ہے تو کیوں نہیں مان رہا ہے۔ استاد اصل میں وہ ہوتا ہے، میں بھی ایک اسٹوڈنٹ ہوں، میں اپنی رائے دے رہا ہوں، استاد وہ ہوتا ہے جس کو اسٹوڈنٹ کا خیال ہو۔ جب ہم کوچنگ سینٹرز میں ہوتے ہیں، میں بھی رہا ہوں کچھ ٹائم کوچنگ سینٹرز میں نے بھی احمد سر کے پاس پڑھا ہے، تو جب ہم کوچنگ سینٹرز میں ہوتے ہیں تو وہاں ہم ڈیرے پہ ہوتے ہیں یا پی جی ہوتے ہیں یا کچھ ہاسٹلز میں ہوتے ہیں، تو وہاں گھر والے ساتھ نہیں ہوتے، وہاں کوئی ساتھ نہیں ہوتا ہے۔ اگر کوئی آپ کو صحیح ٹریک پہ لائیں گے نا، وہاں پہ ہوتا ہے استاد۔ تو ہو سکتا ہے کہ وہ بچہ دور سے پرے پورہ میں پڑھ رہا ہو، تو اس کے ساتھ نہ اس کا پیرنٹس ہیں نہ کوئی اور ہے، تو وہ کلاسز کیوں بنک کر رہا ہے، ہمیں اس کی اور دھیان دینا چاہیے۔ تو احمد سر ہمدردی کے ساتھ کہہ رہا ہوگا، ہم یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں نا، ہمدردی کے ساتھ کہہ رہا ہوگا اسٹوڈنٹ کو آپ کیوں بنک کر رہے ہو۔ وہ مار رہا اس لیے ہوگا کہ تاکہ ٹریک پہ آ جائے۔ اسی لیے میں مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ جتنا لمبا ہم نے اس کو لیا، اتنا نہیں لے جانا چاہیے تھا ہمیں۔ ہم پہلے سے دیکھ رہے ہیں کہ کشمیر کا ایجوکیشن سسٹم بہت ڈاؤن ہے، ہماری جو ورکنگ آورس ہیں وہ بہت کم ہیں، سکولز میں ورکنگ آورس بہت کم ہیں، ورکنگ ڈیز بہت کم ہیں۔ اب اگر ہم ٹیوشنز جا رہے ہیں تو کچھ حاصل کر ہی رہے ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں ٹیوشنز میں، اگر ہم یہاں بھی ایسے ہی ماحول کریٹ کریں گے تو پھر ہم کہاں پڑھیں گے، ہم پھر کہاں پڑھیں گے، یہ سوچنا چاہیے ایک اسٹوڈنٹ کو۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جو یہ مسئلہ ہوا ہے، اس کو اتنا لمبا نہ لو، اور اس کے دونوں رخ کو دیکھو، ایک اسٹوڈنٹ رخ سے بھی دیکھو کہ اسٹوڈنٹ کلاس کیوں بنک کر رہا ہے، کیوں وہ پرمیشن کے بغیر کوئی کام کر رہا ہے۔ دوسرا رخ یہ بھی دیکھو کہ ٹیچر اس کو اتنا کیوں مار رہا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک ہی رخ کو دیکھو کہ اسٹوڈنٹ کیوں بنک کر رہا ہے، میں دونوں رخ کو۔ آپ صرف احمد سر کو بلیم نہیں کر سکتے ہیں، یا آپ صرف اسٹوڈنٹ کو بلیم نہیں کر سکتے۔ اس کیس کو اچھے سے دیکھو، ہماری یہی رائے ہے، اور اس کو اتنا لمبا مت لو جتنا سوشل میڈیا پہ